السلام علیکم سامعین و ناظرین کرام، میں فرحت عباس شاہ ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنو 89.4 سنو پنجاب۔ ہمارا جو رمضان ٹرانسمیشن کے سلسلے کا یہ ہیلتھ ٹاک جو ہے، اور ہمارے ہیلتھ ٹپس پروگرام جو ہے روزہ اور صحت، ڈاکٹر سائمہ عظیمی صاحبہ کے ساتھ آج میرے خیال میں کافی سارا کوئی 10 کے قریب 10واں پروگرام ہے، یہ 11واں۔ بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آپ سب لوگ، ہمارا یہ پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف خوراکوں نے، مختلف بری طرح کے ہمارے لائف سٹائل نے، جو ہوتا ہے نا صحت مخالف، صحت دشمن لائف سٹائل، اس نے، اور پھر اوپر سے ہماری بہت ساری جو کمرشل علاج ہے، وہ علاج جس پر فوکس ہوتا ہے معالج کا یا ادویات بنانے والی کمپنیوں کا، کہ پیسہ جو ہے وہ کمایا جائے۔ اصل مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صحت بخشی جائے یا بیماریاں دور رکھی جائیں یا علاج کیا جائے، بندے کو ٹھیک کیا جائے۔ یہ ثانوی چیز ہوتی ہے، اصل میں وہ بیچنا ہوتا ہے انہوں نے علاج۔ تو ایسے حالات میں یہ اس لیے آپ کے ساتھ ہم یہ پروگرام اور خیالات ڈاکٹر صاحبہ پہ شیئر کر رہے ہیں کہ یہ ضروری ہیں، یہی صدقہ جاری ہے ہماری طرف سے، اور آپ اگر سن کر اس پر عمل کر لیں گے تو یہ آپ کی طرف سے صدقہ جاری ہو جائے گا، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بہن بھائی کے لیے، میاں بیوی کے لیے، احباب کے لیے۔ یہ چیزیں آپ سنا کریں، ان کو بتایا کریں، کیونکہ اس میں مقصد جو ہے وہ کوئی کسی سے پیسہ کمانا، منافع زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا نہیں، خیر کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم خیر بانٹیں گے تو خیر ہماری طرف لوٹے گی۔ جب ہم کوئی اپنی بری سوچ کسی کے لیے رکھتے ہیں تو پھر وہ بری سوچ ہمارے لیے بھی واپس لوٹتی ہے۔ بالکل، جب خیر کی نیت ہوتی ہے تو خیر کی نیت ہماری طرف لوٹتی ہے۔ تو اس خیر کی نیت کے ساتھ میری بھی کوشش ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ تشریف لاتی ہیں ہمارے اسٹوڈیوز میں، اور یقین کریں ہمارا جو ریڈیو ہے سنو FM 89.4، ہمارا جو پلیٹ فارم ہے سنو پنجاب، اس کی نیت ہی خیر کی ہے۔ اس کا جو ایجنڈا ہے اور اس کا جو نظریہ ہے، جو برانڈنگ ہے اس میں خیر کو بنیادی طور پہ رکھا گیا ہے کہ اچھی بات کریں، وہ بات کریں کہ جو لوگوں تک پہنچے اور ان کو فائدہ پہنچے، ان کے نقصانات جو ہو رہے ہیں کسی بھی، چاہے سائبر حوالے سے، ڈرگز کے حوالے سے بچے، تو اس طرح سے وہ کم ہوں۔ اور جیسے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب آج لونگ پر بتا رہی تھی کہ آج کا پروگرام لونگ کے فوائد بتائے جائیں گے، کہ یہ ایک چھوٹا سا لونگ ہے، اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے اس میں انسانوں کے لیے کتنی بڑی خیر رکھی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہاں جی، آج ہم لونگ کے بارے لونگ تھوڑا سا اونچا بولیے گا جی۔ لونگ ایک ایسی اسپائسز میں ایک ایسی نعمت ہے رب کی عطا کردہ کہ اس پہ جتنی بھی لمبی بات کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اب ہمارا پروگرام چونکہ شارٹ ہے، اس لیے ہمیں بہت مختصر سے اس کے بارے بات کرنی ہے کہ سحری، افطاری اور اس حوالے سے ہم اس کو کیسے اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ کہ آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ لونگ کے اندر بے شمار منرلز پائے جاتے ہیں۔ جب آپ اس کی پراپرٹیز پڑھنے لگیں تو ایک لمبی لسٹ سامنے آئے گی۔ تو یہ اتنا شاندار اینٹی انفلامیٹری ہے اور اینٹی بیکٹیریل ہے، اس کو قدرتی اینٹی بائیوٹک بھی کہا جاتا ہے۔ اب جب ہم الائچی کا کیوے پہ ہم نے بات کی، الائچی کے کیوے کے ساتھ اگر ہم ایک لونگ سحری کے وقت لے لیں تو آپ یقین جانیں کہ اس کے اتنے فوائد ہیں کہ جن کو جوڑوں میں دردیں ہیں، باڈی کے اندر سوزش ہے، جن کا نظام انہضام خراب ہے، ڈائجسٹو سسٹم اپسیٹ ہے، اس کو ٹھیک کرتا ہے یہ، اور جن کو گیس، بلوٹنگ کے اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے۔ اب الائچی کے کیوے کے ساتھ اس کی افادیت اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جو الائچی ہے وہ بذات خود وہ بلوٹنگ اور گیس کو اور ڈائجسٹو سسٹم کو بہترین کرتی ہے۔ جب لونگ اس کے ساتھ ہم ایک کپ کیوے کے ساتھ لے لیں گے تو ہم وبائی امراض سے بھی محفوظ رہیں گے۔ آپ دیکھیں جب موسمی نزلہ زکام کا اٹیک ہوتا ہے تو ہم ایک لونگ صبح اور ایک شام لے لیں، اور اب رمضان میں خاص طور پہ ایک کپ کیوے کے ساتھ اگر ہم ایک لونگ بھی لے لیا کریں تو جتنے وبائی امراض ہیں، جتنے انفیکشنز ہیں، وائرس ہیں، ان کی وہ بالکل اثر انداز نہیں ہوں گے، ہم اور ہیلدی ہوتے جائیں گے۔ یہ اعصاب کو بہت طاقت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب دان درد میں لونگ کا تیل اگر ہم گال پہ لگائیں تو وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔
اور اندر مسوڑوں پہ جی لگائیں تو مسعود اورل ہیلتھ کے لیے ایک بہت بہترین چیز ہے، اور قدرتی ماؤتھ فریشنر ہے، ہمارے مسوڑوں کو، دانتوں کو مضبوط کرتا ہے، یہ تو اس کی ایک پراپرٹی ہے، لیکن اندر جا کے ہمارے لیور فنکشن کو ٹھیک کرتا ہے۔ باقی جو چیز جوڑوں کو کے دردوں کو ٹھیک کرتی ہے، آپ دیکھیں کہ وہ کتنا باڈی کو ڈی ٹاکس کر رہی ہے، اس کو کتنی پاورفل ہے، اعصاب پہ بہت اچھا کام کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں صبح اور سحری کے وقت اور افطاری میں اس کو لازمی ایک کپ الائچی کے قہوے کے ساتھ ایڈ کر دینا چاہیے، تو ہم پورے رمضان اور بعد میں بیمار نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک سوال ہے کہ ہم تو اس کو آئے دن اپنی بریانیوں میں، اپنے کھانوں میں، سالن میں اس کو یوز کرتے ہیں، کیا یہ ایکسٹرا جو استعمال ہے یہ کہیں نقصان تو نہیں دے گا؟ نہیں بالکل بھی نہیں، کیونکہ دیکھیں نا جو چاول آپ کو پتا ہے کہ ہم منع کرتے، وہ کھانے میں آسان ہے لیکن وہ خون کو گاڑھا کرتے، دردوں کو بڑھاتے ہیں، انفیکشنز کو، آپ کو معلوم ہے، یہ تو عام بات سننے میں آئی نا، کھانسی ہو، زکام ہو تو کہتے چاول نہیں کھائیں۔ کہ حکیموں میں نے سنا بادی چیزیں جو ہیں، چاول بادی، آلو بادی، جو گوبھی چیز بادی، بلغم پیدا کرے گی تو وہ بند کروا دی جاتی ہے، تو اس لیے وہ اس کی کچھ تاثیر کو کرتے ہیں، معتدل کرتے ہیں، جتنے ہم مسالے ڈالتے ہیں نا، جی کچھ اس کا اثرات اس کے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح لینے کا تو سمجھ لیں کہ ہم نے میڈیسن لے لی نا، قدرتی، جی سمجھ لیں کہ ہم ایسی میڈیسن لے رہے ہیں جس کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں، اور پھر ہماری باڈی ہمیں بتاتی ہے کہ اتنی ہمیں ضرورت ہے، اتنی اپنی باڈی کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ایک علم ہے اور ایک فن ہے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کسی نے کوئی چیز کہہ دی ہے اور اگر اس کی کوئی ایفیکٹس بھی آ رہے ہیں، بیڈ ایفیکٹس، کیونکہ ہر باڈی الگ الگ ہے نا، تو وہ جو آ رہے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کریں، پھر اس کو روکیں، دیکھیں ایک دن چھوڑ کے ایک دن اس کو لیں، پھر 2 دن کا وقفہ دیں، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ہوتی ہیں، سمجھنا چاہیے کہ میری باڈی کو یہ سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے؟ روزوں میں ان کے فوائد جو ہے لونگ کے کہ یہ جو تھوڑی سی کمی آئے گی اگر کہیں پہ ہمارے وقفے کی وجہ سے کمی آتی ہے منرلز کی، جی تو وہ اس کو وٹامن، ہاں وائٹامنز اور منرلز کی جو کمی آتی ہے تو لونگ اس کو قدرتی طور پہ کور کرنے کی کوشش کرے گا۔ بھوک کو جو ہے نا وہ جو بھوک کی ایسے کریونگ ہوتی ہے اور جو پیاس کی شدت ہوتی ہے اور جو کمزوری کا احساس ہوتا ہے، وہ ان سب چیزوں کو کنٹرول کرے گا۔ اب دیکھیں جیسے ایک دم سردی آ رہی ہے، پھر دھوپ نکلتی ہے، موسم چینج ہو رہا ہے، اب یہ جو اوپر نیچے ہو رہی ہیں چیزیں، یہ امیونٹی کو ویک کرتی ہیں۔ جی لونگ جو ہے امیونٹی انہینسر ہے، بہت بڑا انہینسر، بوسٹ کرتا ہے امیونٹی کو، اور اینٹی بیکٹیریل ہے، یہ ہم کہہ چکے، اینٹی وائرل ہے، اینٹی انفلامٹری ہے، تو لونگ کے بہت سارے فوائد ہیں، دردوں کو ختم کرتا ہے، اس کو ہمیں اپنے اچھا چبا بھی تو سکتا ہے نا بالکل انسان، اگر جس کو وہ نہار کوئی منہ آ گیا، پرابلم ہے، ہاں جس کو کوئی اس کے ٹیسٹ سے کچھ مسئلہ نہیں ہے، وہ چبا لے تو سب سے اچھا ہے، بہت بہترین ہے۔ تاکہ وہ سلائیوا کے ساتھ مل کے باڈی میں جائے، زبان کے نیچے جو ہمارے بڈز ہیں یہ بہت سینسٹیو ہے، بالکل اسی لیے وہ سارڈل رکھتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ زبان کے نیچے گولی رکھیں فوراً اثر کرے، بالکل ایسے ہی اور ہے۔ جب یہ اس کا سلائیوا میں مل کے لعاب دہن کے ساتھ جی باڈی میں جائے گی تو وہ جلدی سرایت کرے۔ بہت ڈاکٹر صاحب ایک پروگرام بس ختم کرنے، ایک آخری چیز میں آپ کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ میں نے لونگ کو چبانا شروع کیا ہے، میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کام یہ کرتا ہوں کہ ایک یا 2 لونگ میں چبا لیتا ہوں، ایک چباؤں تو میں پھر روز سوتے وقت ایک چبا لیتا ہوں۔ اس کا مجھے جو سب سے نمایاں فائدہ ہوا ہے، جو مجھے پتہ چلا ہے، میں چونکہ 50 سال سے زیادہ عرصے سے ڈائبیٹک ہوں اور میں درمیان میں بہت ہی اوور سینسٹیو ہو گیا ہوا تھا کہ مجھے تھوڑا سا کسی سے ہاتھ بھی ملا لینا تو وہ زکام مجھے ہو جاتا کہ اگر کسی کو زکام ہے، میں نے ہاتھ تھوڑی اس کمرے میں بیٹھ کے مجھے زکام ہاتھ ملا لیا تو سمجھے پکا زکام، اور وہ مجھے اسی وقت فیل ہونا شروع ہو جاتا تھا کہ یہ میرے پیک ہو گیا۔ اب جو ہے میں زکام والوں میں پھرتا رہتا ہوں، ان کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہوں، آپ کے تو سامنے 2-3 دفعہ ہوا ہے، جی ایسے اور مجھے اندر سے پتا تھا کیونکہ میں لونگ لے رہا ہوں یہ الحمدللہ مجھے بچائے گی، اور میں نہیں ہوتا کیونکہ امیونٹی اسٹرانگ ہونے کی ہماری بات ہوتی ہے، کوئی وائرس بیکٹیریا افیکٹ نہیں کرتے جب تک آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہے، اصل بات یہ سمجھنے کی تو یہ لونگ کا یہ ایک فائدہ تو میں آپ خود تجربہ بتا رہا ہوں، آپ بھی اس کو استعمال کر کے دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کے جوڑوں کا درد یا آپ کا کوئی اور ایشو ہو، کوئی منہ کے مسائل ہوں، دانتوں کے ہوں، مسوڑوں کے ہوں، ٹھیک ہو جائے، ہوں گے ضرور۔ آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔